اللہم صلی علی سیدنا و مولا نقشبندی صاحب شرفور، ان کے پاس سبز کوٹ کے اندر جامع کنز القرآن نے کیا تھا، اور میں ذرا میرے سپارے زیادہ تھے، یہ میرے تھوڑا سا میرے 20 سپارے تھے، یہ بعد میں آئے تھے، اور بچپن کے ساتھ گزرا تھا۔ بچپن عام طور پر جو بچوں کا ہوتا ہے وہ بڑا شرارتی جو ہے نا وہ ہوتا ہے، لیکن گلفام صاحب کے اندر یہ ایک صفت پائی جاتی تھی کہ اس دور کے اندر بھی، اس زمانے میں بھی، بچپن کے زمانے میں بھی جب دیکھتے تھے، جب بھی دیکھا اگر دوسرے بچے کھانا کھا رہے ہیں، وہ دیگر کھیل کود کے اندر وہ مبتلا ہیں، لیکن یہ گلفام صاحب کے اندر یہ صفت خاص تھی کہ یہ جب بھی دیکھا ان کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ بہت ہی محنتی بچہ تھا، ہر وقت رات کو دیکھا ہم نے، دن کو دیکھا، یہاں تک کہ ہم جب ناشتے کے لیے ہمیں چھٹی ملتی استاد مکرم دیتے نا، تو گزرتے ہوئے راستے کے اندر آتے جاتے ان کی زبان پر جو ہے وہ قرآن جاری ہوتا تھا، اور یہی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جو محنت کا جو صلہ عطا فرمایا تھا وہ یہی تھا کہ یہ ایک مضبوط، جس طرح استاد محترم فرما رہے تھے، مضبوط حافظ قرآن تھے۔ اور میرا نہیں خیال کہ اتنا مضبوط حافظ قرآن ہو کہ بغیر کسی سامع کے جو ہے نا وہ اکیلا بندہ جو ہے نا وہ قرآن سنا سکتا ہو، اور بہترین جو ہے نا وہ قاری تھے۔ تو پھر یہ وقت گزرتا گیا، میں استاد محترم کے پاس، ہم دارالعلوم محمدیہ کو سیالکوٹ کینٹ کے اندر، میں چونکہ میرا حفظ پہلے ہو چکا تھا، پھر ایک سال میں سینئر تھا، تو پھر میں جب جامعہ میں حاضر ہوا، جامعہ کنز القرآن میں، تو حافظ صاحب مجھ سے متاثر ہوئے کہ یہ جو ہے نا وہ درس نظامی کورس مجھے بھی کرنا چاہیے، تو پھر انہوں نے بھی اپنا ذہن بنایا، کیونکہ یہ بچہ وہ تھا محنت کرنا چاہتا تھا، آگے بڑھنا چاہتے تھے یہ، اور یہ دین کی خدمت اور جذبہ رکھنے والی جو ہے نا ایک شخصیت تھی۔ پھر یہ سیالکوٹ کینٹ، اور وہاں پر بھی پھر اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اگر قرآن کو یاد کیا تو مضبوط ترین جو ہے نا وہ یاد رکھا، اور پھر درس نظامی کے اندر گئے، اور ذہین ترین طلباء کے اندر ان کی جو کلاس تھی درس نظامی کی، ذہین ترین طلباء کے اندر جو ہے نا ان کا شمار ہوتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد میرا خیال ہے کئی انہوں نے کلاسوں کے اندر پوزیشن بھی جو ہے نا وہ حاصل کی تھی اپنے دور طالب علمی کے اندر، اور بڑا جو ہے نا ان کا دور طالب علمی گزرا۔ پھر میں چونکہ پہلے گیا تھا وہاں پر، تو میں، یہ مجھ سے جونیئر تھے، دوست تھے، بھائی تھے، اپنے کمرے کے اندر، کمرہ نمبر 9 میں ہم جو ہے نا رہا کرتے تھے، ہم ایک پلیٹ کے اندر کھانا کھایا کرتے، چنگیر کے اندر جو ہے نا وہ روٹی کھایا کرتے تھے، اور بڑا ایک حسین وقت گزرا تھا۔ پھر ماشاءاللہ اگر دنیاوی معاملات کے اندر آئے، عملی زندگی کے اندر آئے، تو وہاں پر بھی اگر دور طالب علمی کے اندر انہوں نے اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا، تو عملی زندگی میں بھی آ کر جو ہے نا انہوں نے تقوی و طہارت اور دین اسلام کی خدمت کے اعتبار سے جو ہے نا اپنا لوہا منوایا، اور یہ پورے علاقے کی ایک جانی پہچانی جو ہے نا وہ شخصیت تھی۔ جس طرح استاد محترم نے فرمایا کہ گلفام صاحب کے جنازے کے اندر جس طرح ہمارے عمل نہیں ہیں، لیکن وہ ہماری زندگی کے اندر وہ ایسے شخصیت گزری ہیں کہ جنہوں نے نیک عمل کر کے ہمیں دکھایا ہے، ہمارے عمل ایسے نہیں ہیں، وہ ہم سے چلے گئے، لیکن ہمیں یہ ایک راستہ ہمیں دکھا کر چلے گئے کہ لوگوں دیکھو میں چلا گیا ہوں، میری عزت دیکھیں، علماء آئے ہیں، اور بہت سارے جو ہے حفاظ آئے ہیں، لوگ محبین آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ ان کے، میرا نہیں خیال کہ 20% ان کے رشتہ دار ہوں گے، ٹھیک ہے، 80% ان کے تعلق کس وجہ سے ہوگا؟ دین اسلام کی وجہ سے، خدمت دین کی وجہ سے۔ کیوں نہ ہم بھی اپنی زندگی کس طرح گزاریں، اپنی آنے والی نسلوں کو جو ہے نا حافظ صاحب جو راستہ اختیار کر کے گئے تھے، آج لوگوں کے دل جو ہے نا وہ خون کے آنسو رو رہے ہیں، وہ اسی لیے کہ یہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ دین کی برکتیں ہیں۔ آئیں ہم اپنی اولادوں کو جو ہے نا وہ حافظ قرآن بنائیں، قاری قرآن بنائیں، تاکہ جب اس دنیا سے جائیں تو ہم بھی عزت کی جو ہے نا وہ موت لے کر جائیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ بہت بڑا جو ہے نا وہ صدمہ، والدین کے لیے بھی، ہمارے دیگر جو اساتذہ، جو دیگر دوست احباب ہیں، تو عزیزان گرامی قدر بس یہی ہے، وہ چلے گئے ہیں، ہمیں آج کے بعد ان کے لیے دعا کرنی ہوگی اور ان کے راستے پر جو ہے نا وہ چلنا ہوگا۔ تو مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ حافظ گلفام صاحب نے جو وصیت کی تھی جنازہ کے حوالے سے، کہ وہ جو جنازہ ہے میرے استاد محترم جو الحافظ القاری اللہ کی نقشبندی صاحب، تو وہ جنازہ جو ہے نا وہ پڑھائیں گے اپنی زندگی کے اندر ہی۔ دیکھیں نا، انسان کو پہلے پتہ چل جاتا ہے، ہم لوگ شاید جو ہے نا وہ ہزاروں سال جو ہے نا وہ جینے کے خواہش رکھتے ہیں،
اگر کوئی 70 سال بھی جی رہا ہے تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں نے ابھی جو ہے نا وہ 100 سال جینا ہے، 150 سال جو ہے نا وہ جینا ہے۔ تو عزیزان گرامی کہتے ہیں موت کا جو ہے نا وہ کوئی خبر نہیں، لیکن گلفام صاحب نے جو ہے نا اپنی موت کی خبر پہلے دے دی۔ اور سب سے پہلی بات، کچھ دن پہلے رابطہ ہوا تو ایک جگہ کے حوالے سے بات ہو رہی، تو آپ نے فرمایا نہیں، میں نے پہلے جو ہے نا وہ مدینہ شریف، مکہ شریف جانا ہے، عمرہ شریف کے لیے جانا ہے، پھر واپس آ کے جو ہے نا وہ ہم معاملات کریں گے، وہ ہم بیٹھیں گے، میٹنگ ہوگی۔ تو دیکھیں ایک ہفتہ پہلے جو ہے نا مکہ و مدینہ شریف سے جو ہے نا وہ تشریف لائے ہیں۔ تو یہ بڑی سعادت والی بات ہے کہ جو مکہ و مدینہ سے عمرہ شریف کر کے آتا ہے تو وہ ایسے ہی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے ماں کی پیٹ سے آج ہی جو ہے نا وہ پیدا ہوا ہو۔ تو وہ گناہوں، انسان ہے یار، خطائیں ہو جاتی ہیں، ہمارے سامنے تو نہیں ہوئی، مثال کہتا ہوں، اگر خطائیں ہو بھی چکی ہوں تو مدینہ و مکہ سے جو ہے نا وہ حاضر لگوا کے آئے ہیں تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکے ہیں۔ تو عزیزان گرامی کا اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کے درجات بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وما علیہ